اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئے اور ہم لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحت سے، ہم لوگوں کو اپنی قیمتی مواز حسنہ سے اور ہم تمام بچوں کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جناب ابو بکر صاحب ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، بڑے خوددار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لیا ہے، ایک بہترین مدرسہ ان کا وجود اگی میں قائم کیا۔ آپ لوگ ان سے بھی جڑے اور ان کے بچے وہاں جو پڑھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، تمام مدارس کا کام یہی ہے کہ وہ امت میں ایک بہترین انسان کو پیدا کرے۔ اگر سب لوگ یہ اپنا اپنا کام بانٹ لیں گے تو امت میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ میں زیادہ بات بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے مہمان کو موقع دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ تمام لوگ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشاد بھائی، قال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ قابل قدر حضرات علماء اکرام، سامعین اعظام، پیارے بچوں، بھئی خاموش ہو جائے، درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ پروگرام حفاظ اکرام کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ ان قرہ حضرات نے، اساتذہ نے محنتیں کی، جد و جہد کی، کوششیں کی۔ اللہ نے اس محنت کو قبول فرمایا اور ہمیں حفاظ اکرام عطا فرمائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی برکت والی کتاب کوئی بھی نہیں۔ اس کا ہر حرف سچا ہے، اس کو لانے والا بھی سچا ہے، بھیجنے والا بھی سچا ہے، جھولی پھیلا کے لینے والا بھی سچا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اس سے محبت لگانا بھی اجر اور ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور میرے پیاروں اس کی قدر کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جب تک امت کے بیچ میں ہے تو یہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ قیامت سے پہلے اس کلام اللہ کے حرفوں کو مٹا دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تو اس زمین اور آسمان کے بیچ سے کلام اللہ کا اٹھنا، آسمان کا پھٹ جانا اور زمین کا بوریا لپیٹ دینا قائم ہو جائے گا۔ پتہ یہ لگا جب تک یہ اللہ کا کلام موجود ہے
اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے، اللہ کی محبت لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اللہ اپنی رحمت برسا رہے ہیں۔ جب یہ کلام اللہ کا کلام دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ مال سے دنیا نہیں چلائیں گے، اپنے نام سے دنیا چلا رہا ہے۔ اللہ کے نام سے یہ دنیا چل رہی ہے، اللہ کے نام سے کائنات بنی ہے، اللہ کے اشارے سے بنی ہے۔ اس اللہ نے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کہا، آسمان بھی بنا، زمین بھی بنی، چاند بھی بنا، ستارے بھی بنے، تمام شے بنائی، مگر جب اس انسان کی باری آئی، قرآن کہتا لما خلقت بیدی، میں نے اشارہ نہیں کیا میرے بندے، میں نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ او میرے بندے اپنے آپ کو پہچان، او میرے بندے اپنے آپ پہ غور کر، میری کبریائی کی قسم، میں نے تجھے کتنے پیار سے بنایا ہے، کتنی محبتوں سے بنایا ہے، تیرے اوپر کتنی نعمتیں برسائی ہے۔ تیرا بھائی اور تو دونوں کی تقدیر میں بھی فرق ہے، دونوں کی عقل میں بھی فرق ہے، دونوں کی شکل میں بھی فرق ہے، دونوں کی بات میں بھی فرق ہے، دونوں کے رہن سہن میں فرق ہے۔ ایک بھائی زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے، ایک بھائی فیصلے کر رہا ہے، دوسرا لڑائی اور دنگا کر رہا ہے، ایک بھائی منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بھلائی سکھا رہا ہے، ایک بھائی شراب کی نالیوں پہ پڑھ کے شراب پی رہا ہے، ایک بھائی وہ ہے جو جھوپڑیوں میں رہ رہا ہے، ایک بھائی وہ ہے جو بہترین محل میں رہ رہا ہے۔ میری اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، کیا یہ ساری نظام اور ساری طاقتوں کو دیکھ کر میری خدائی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سامان کو دیکھ کے سامان والے کو پہچانتا ہے، انسان کو دیکھ کے اللہ کو پہچان، کائنات کو دیکھ کے اللہ کو پہچان۔ تیرے اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا ہے کہ بہترین نبی عطا فرمایا ہے، بہترین کلام اللہ دیا ہے، بہترین اسلام دیا ہے، بہترین سنتوں کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے نبی کی امت کا ہر فرد مجھے خوش کر کے جنت میں چلا جائے۔ بے شک یہی تو مقصد ہے۔ یہ شعبان المعظم چل رہا ہے، رمضان کی تیاری سامنے ہے۔ میرے لاڈلے نبی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے کہ مجھے اللہ نے معراج رجب میں کرائی۔ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اس میں اپنی طرف سے فیصلے لکھتا ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے تاکہ امت کے گناہوں کو آگ لگ جائے، ان کے گناہ ختم ہو جائے، نیکیاں برقرار ہو جائے، اللہ کا بندہ صاف ہو جائے، ستھرا بن جائے، اللہ سے دوستی کرنے والا بن جائے، اللہ سے پیار کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے اس لیے رمضان دیا۔ میرے پیاروں، ہم نے آج اللہ کو بھلایا، ہم نے آج کلام اللہ کو بھلایا، ہم نے آج رسول اللہ کو بھلایا۔ آج نہ ہمیں اللہ کا پتا کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ کے ہمارے پہ کتنے احسان ہیں، نہ ہمیں نبی کا پتا، نبی کی کتنی محبت ہے، نبی کی کتنی شفقتیں ہیں۔ آؤ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے لاڈلے نبی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، مجھے اداسی دیکھ رہی تھی، میرا دل رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے صحابہ اللہ کے نبی سے اس قدر پیار کرتے تھے، اپنے آپ کو برچھوں سے اڑوا دیا مگر نبی کو کبھی دکھ نہ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ابھی تک اگر کوئی بات آتی تھی ہم کملی والے کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے، اپنی بات کہتے تھے، آپ کی سنتے تھے، آپ کے مشورے سے چل رہے تھے، آپ تو چلے جائیں گے، آپ تو چھپ جائیں گے، ہمیں دکھیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کس سے مشورہ کریں گے؟ ہم اپنی بگڑی کس سے جا کے کہیں گے؟ اپنا دکھڑا کس سے جا کے کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انس، میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر امت کو نہ بھولوں گا۔
یا رسول اللہ کہاں ملو گے؟ اے انس، میدان محشر برپا ہوگا، ساری کائنات سے انسان آ کے کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی لگی ہوگی، اور آدم صفی اللہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ نوح نبی اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یا ربی نفسی نفسی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی وَيَقُولُ آدم وَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی، میں اپنی امت کا اللہ سے سوال کروں۔ یا رسول اللہ اس سے کیا بنے گا؟ اللہ کا غصہ کم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، اور میری امت کے لوگ آ کے اپنے اعمال کو تلوا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ ایک ادنا سا انسان امت محمدیہ کا وہ آئے گا، اور اس کے گناہ اور برائی اور بھلائی دونوں کو تولا جائے گا، نیکیاں بھی تلے گی، برائی بھی تلے گی۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر گناہ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ذرے کے برابر نیکیاں کی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نئے اعمال نئے اعمال دو فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک بھلائی کو لکھتا جاتا ہے، ایک برائی کو لکھتا جاتا ہے۔ آواز آئے گی، یہ ایک دن تیری نیکی اور برائی ختم ہو جائے گی، تجھے موت آ کر کھا جائے گی، پھر تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیرے نئے اعمال کو اللہ اٹھائے گا اور تیرے ہاتھ میں دے گا، اور آواز آئے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آ میرے بندے، آج جو تو دنیا میں کما کے لایا اس کتابچے کو خود ہاتھ میں لے اور پڑھ کے دیکھ، تو اچھا کر کے آیا کہ برا کر کے آیا، شیطان کو راضی کیا کہ اللہ کو راضی کیا، اللہ کے لیے محنت کی، شیطان کے لیے محنت کی، اللہ کو خوش کیا یا ساری مخلوق کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ اس پہ ایک بات یاد آئی، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، دلی نظام الدین اولیاء کا مزار ہے آج بھی، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ ان کے ایک خادم خاص تھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے شاعر تھے، اشعار پڑھتے تھے۔ ایک روز راجستھان کے علاقے سے کہیں سے جا رہے تھے کہ پیاس لگی، وہاں کنویں ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے کنویں پانی کے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا ایک پانی پہ کنویں پہ جا کر عورتیں پانی بھر رہی تھی، وہاں جا کے کہا بھائی مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ بھائی میری بات سنائی، سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ آ رہی نا؟ میری توجہ سے سنیں۔ امیر خسرو نے کہا عورتوں سے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا، وہ مذاق میں آ گئی اور کہنے لگی خسرو صاحب پانی تو پلائیں گے مگر ہمیں آپ کو کچھ سنانا پڑے گا۔ بھئی تمہیں کیا سنانا ہے؟ تو ان میں ایک عورت مذاقی تھی، کہنے لگی مجھے سنانا ہے کہ جس بات کو آپ کہو اس میں کھیر کا نام آئے، کھانا بنانے کی کھیر کا نام آنا چاہیے۔ دوسری ایک اور عورت تھی، وہ کہنے لگی اگر اس کی بات سنو گے اور اس کی بات کو پوری کرو گے تو میری بھی کرنی پڑے گی۔ بھئی تیری کیا ہے؟ اس نے کہا میری یہ ہے کہ جو گاندھی جی کا چرخہ ہے چلانے والا، اس کا نام آنا چاہیے۔ تیسری ایک عورت تھی، وہ کہنے لگی اگر ان کی دو کی پوری کرو گے تو میری تیسری کی بھی پوری کرنی پڑے گی۔ بھئی تیری کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے کتا پالا ہوا، میرے کتے کا نام آنا چاہیے۔
اب 3 ہو گئی، چوتھی ایک اور تھی، کہنے لگی امیر خسرو صاحب اگر ان کی 3 کی پوری مراد کرو گے تو میری بھی چوتھی ہے، بے تیری کیا ہے کہ مجھے ڈھولک سے بڑا پیار ہے، ڈھولک کا نام آنا چاہیے۔ اب بات ایک کہنی ہے اور 4 فرمائش ہیں اور چاروں کی الگ الگ ہیں۔ امیر خسرو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والوں سے پیار کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ والے ہنس کے بھی ایسی بات کہہ دیتے تھے جو اللہ کی رضا والی۔ امیر خسرو نے کہا اچھا بہننا سن لو، اور کہنے لگی کھیر پکائی جتن سے چرکھا لیو جلائے، اور کتا کے کھائے گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے۔ کہہ دی نا چاروں کی، 4 سوال کیے تھے، چاروں کے پورے کر دیے، مگر ہنسنے کی بات نہیں کہی۔ بات کتنی جامع کہی، بات کتنی عارفانہ کہی، بات کتنی قیمتی کہی کہ اعمال تو کیے اس قدر محنت کر کے، اتنی محنت کی اعمال کو کرنے میں کہ اس جسم کا چرخا جلا ڈالا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ کی رضا میں لگایا اعمال کی وجہ سے، مگر ہلکی سی اس دل کے اندر ایک خراس آ گئی، ایک ریا آ گئی، ایک بات آ گئی، اس محلے میں مجھ سے بڑا زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، اس مسجد میں مجھ سے پہلے نماز پڑھنے آنے والا کوئی نہیں، اس محلے میں مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں، اس محلے میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ یہ بات شیطان نے دل میں ڈال دی۔ اب یہ اعلان کر رہا ہے میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکاتی ہوں، میں خیراتی ہوں، میں صدقاتی ہوں، مگر ریاکاری کے اس کتے نے آ کے سارا کچھ چٹ کر دیا، اس کے نائے اعمال میں اچھا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میرے پیاروں، اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا انس ایک آدمی آئے گا، اس کی نیکی اور برائی کو تولا جائے گا، مگر ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک برائی بڑھ جائے گی، فیصلہ اس کو جہنم کا ہو جائے گا۔ فرشتے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور گھسیٹتے کے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے۔ وہ اداس ہوگا، احساس اور رنج میں ڈوبا ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نظر نہ آئے گا۔ ایک نیکی قیامت میں کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ قرآن کریم گواہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بچی کو بیٹی کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، وہاں نفسی نفسی کا ایسا عالم ہوگا، ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اب یہاں ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی جہنم کا حکم ہوا، جہنم چلا ہے۔ اللہ کے نبی انس سے کہتے ہیں انس بالکل نہ کرے، خاموشی بنا کے رکھے، بیان سنے گا۔ انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکایک اس مجمع میں اس کی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرا جائے گی، وہ مجھے پہچان لے گا اور آواز لگائے گا یا رسول اللہ، مٹ چکا ہوں، آج تباہ ہو گیا، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، سارے خاندان پیچھے ہٹ گئے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں۔ یا رسول اللہ میری نیا کو پار لگا دو۔ اللہ کے نبی کیسے نبی ہے، کتنی محبت اور شفقت کرنے والے نبی ہیں۔ فرمایا انس میرے کان میں اس کی آواز پہنچے گی، میں امت کے لوگوں کو چیرتا ہوا اس کے قریب جا کے اس کو کہوں گا بتا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں دقت میں آیا ہوا ہے۔ وہ چٹھا بتائے گا، ایک نیکی گھٹ گئی، ایک برائی بڑھ گئی، اللہ کے فیصلے ہو گئے، ان فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جہنم کا حکم ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے مسئلہ حل کر دیجئے، کچھ راستہ نکالیے۔ انس سے فرمایا انس میں اس امتی کے اعمال کو لے کر امتی کے ساتھ پھر اسی ترازو کے پلڑے پہ آؤں گا اور اس سے فرشتوں سے حکم کروں گا، فرشتوں میرے سامنے ان سے
سے اعمال تولے جائے. جب اعمال تولیں گے بے شک ایک نیکی کم تھی, ایک برائی زیادہ تھی, وہی اب سامنے آئی. اللہ کے نبی فرماتے انس میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں ابھی اس کی ایک نیکی تلنے سے رہ گئی ہے, ابھی اس کی ایک نیکی تلنے سے رہ گئی ہے. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ کون سی نیکی؟ غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جو کہتا تھا لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ, اور ساتھ میں کہتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور ساتھ میں کہتا تھا اشہد انک محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی میں رسول اللہ اس کے نائے اعمال میں تلنے سے رہ گیا ہے, مجھے بٹھا کر کے اس کو تول کے دکھاؤ اور اس کی بخشش کرا کے دکھاؤ. اے انس میں اپنے آپ کو اس کی ایک نیکی بنا دوں گا اور میں اس نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جاؤں گا یہاں تک کہ جب تک اس کو جنت نہ چھوڑ دوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. او میرے پیاروں اس نبی کو بھول گئے جس نے اتنی وفا کی. ماں عائشہ کہتی ہے رات کو ہاتھ باندھ لیے اللہ کا نبی 4 پارے پڑھ رہا ہے, رکوع میں چلا گیا, جھک جھک کے ایسا لگتا تھا صبح کر دیں گے, پھر سجدے میں چلا گیا, ایسا لگتا تھا یہ سینہ باہر آ جائے گا, اور پھر رونا شروع کیا, آنکھوں سے آنسو تر ہو کے دہاڑی مبارک بھر گئی اور یوں کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت پہ رحم فرما. وہ امت رسول اللہ کو بھول گئی, اس کے کام کو بھول گئی, اس کی بات کو بھول گئی, اس کے طریقے کو بھول گئی. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے 100 سال پہلے کہا تھا ایک دور آئے گا لوگ سنت کو بدعت کہیں گے اور بدعت کو سنت کہیں گے. آج اپنی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بدعت پہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیروں میں کیل ٹھوک دی ہو, اور جب سنت کی باری آتی ہے تو دائیں بائیں سے نکل کے ساتھ جاتے ہیں. ہماری آنکھ نے ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا جنازہ نکلتے دیکھا مگر احساس نہ ہوا. ہم نے اپنے آپ کو نبی کی سنت کو اجاڑ دیا مگر احساس نہ ہوا. ہم نے آج تک اپنے گھروں سے قرآن کریم کے علم کو نکالا, سنت رسول اللہ کو نکالا. انسانیت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, انسانیت آ جائے, اچھے اخلاق آ جائے, رحمت آ جائے, برکت آ جائے, کیسے آئے گی؟ چابی سے تالا خود بند کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرو اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ کا طریقہ ہو, اگر وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کیا ہوگا, ریا نہیں ہوگی, انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. اور اگر ریا ہوگی پہاڑ کے برابر کیا ہوگا وہ بھی تباہ و برباد. بے شک سچائی ہے.